اس نے باقاعدہ طور پر ایک عبادت گاہ قائم کی جو چرچ آف سیٹن کے نام سے مشہور ہوئی، اور اس چرچ کا جیسے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے شیطانیت سے ایک تعلق رکھا گیا، اور اس کو عمومی طور پر کہا یہ جاتا تھا کہ یہ شیطانیت کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ شیطان کے برخلاف ایک چرچ ہے کہ جہاں لوگوں کو شیطان کے حوالے سے تعلیم دی جائے گی، لیکن بہرحال جو کچھ ہوتا نظر آیا وہ اس کے برخلاف تھا۔ اور چرچ آف سیٹن کے ساتھ پھر سیٹنک بائبل، شیطانی بائبل جیسی ایک کتاب کا، بائبل جو ایک ظاہر مقدس ترین کتاب ہے کرسچنز کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بھی اس کی تقدیس ہے کیونکہ مسلمان بھی کرسچینٹی کو مانتے ہیں، لہٰذا اس طرح کی کاروائیاں کی گئی 70 کی دہائی میں، 60 سے یہ بات شروع ہوئی اور 80 تک اور 90 تک ان چیزوں کا بے حد زور رہا، اور شیطانیت کو آج کے دور میں باقاعدہ ایک سائنس کی حیثیت بھی حاصل ہو گئی، اور شیطانی علوم کو باقاعدہ پڑھا جانے لگا، سمجھا جانے لگا۔ جو کچھ انسان نے اپنے ادراک سے اور پچھلی صدیوں کے تجربے سے دیکھا تھا اور سیکھا تھا اور کمایا تھا، اس کو خیر و شر کی تخصیص کرنے کے بجائے زیادہ تر شر کی طرف موسوم کیا جانے لگا۔ ایک ریسرچ ہمارے پاس اور ہے جو اس پوری شیطانیت کا ایک میڈیکل اینگل بھی دیتی ہے، اور وہ میڈیکل اینگل اس کا یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں، انسان کے دماغ میں ایک پارٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے امائگڈلا، اور اس کی یہ آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ۔ غصہ، خوف، غم، بے اطمینانی، اس طرح کے فنکشنز کا ذمہ دار انسانی ذہن کے اندر امائگڈلا کو سمجھا جاتا ہے، یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس مخصوص حصے کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے یہ تمام نیگیٹو کیفیات پیدا ہوتی ہیں جو عمومی طور پر شیطانی کیفیات سمجھی جاتی ہیں، اور جن کے زیر اثر رہتے ہوئے غصے کے، کمزوری کے، مایوسی کے، ان تمام چیزوں کے زیر اثر رہتے ہوئے انسان ایسے اعمال کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ جو شیطانی اعمال ہیں۔ اور سائنٹیفک ریسرچ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس امائگڈلا کو ڈس ایبل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان کسی ایکٹیویٹی میں، کسی